جی بیٹے، مضمون کی ریڈنگ سے پہلے میں آپ کے سامنے ذرا اس کی دوبارہ کچھ تمہیدی باتیں ذکر کیے دیتا ہوں۔ ان کو غور سے بیٹے آپ لوگوں نے سننا ہے اور اسی کے مطابق آپ نے مضمون کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگوں کو بیٹے بتایا گیا کہ مضمون جو ہے وہ 15 نمبر کا امتحانی پرچہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امتحانی پرچہ میں 15 نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کا خصوصی طور پر خیال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کے امتحانی پرچہ میں یہ 15 نمبر حاصل کرنا آسان ہوں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان میں جو چیزیں ہیں بیٹے، سب سے پہلے ہے جی، جب بھی مضمون آپ لوگ تحریر کرنا شروع کریں تو تمہیدی پیراگراف تحریر کریں۔ کہ تمہیدی پیراگراف آپ کو ذکر کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پڑھنے والے کی توجہ جو ہے وہ فوراً اس موضوع کی طرف چلی جائے، فوراً پتہ چل جائے اس کو کہ یہ کس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے ہی تمہیدی پیراگراف مکمل ہو تو تو درمیان میں کچھ احادیث وغیرہ کا، قرآنی آیات کا، اسی طرح اقوال وغیرہ کو ان کو درج کیا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ مضمون کے تمام پیراگراف میں جو ہے ایک ربط اور مناسبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح بیٹے مضمون میں الفاظ، فقرات اور خیالات کے تکرار سے گریز کرنا چاہیے کہ بار بار رپیٹ جو ہے الفاظ کر رہے ہوں آپ، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو جملے سادہ اور مختصر ہوں لیکن ادبیت سے بھرپور ہونے چاہیے، اردو ادب کے قوانین کے عین مطابق ہو، رموز و اوقاف کا خیال کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مشکل الفاظ، تراکیب، محاورات اور ضرب الامثال کے غیر ضروری استعمال سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیے جائیں لیکن بہت کم، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے جی، مضمون کو مکمل کر کے کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جہاں ترمیم و تنسیخ وغیرہ کی ضرورت ہو تو اس طرح پورا کریں کہ مجموعی طور پر مضمون کی خوبصورتی جو ہے اس میں وہ متاثر نہ ہو۔ ایک بات بیٹے انتہائی اہم ہے کہ جس طرح آپ لوگ کتاب کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی اپنی قواعد و انشاء کے اندر کہ ذیلی عنوانات کے بغیر جو ہے، جس کو ہم عام طور پر سرخیاں کہہ دیتے ہیں، تو سرخیوں کے بغیر، ذیلی عنوانات کے بغیر جو ہے وہ مضمون تحریر کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے بچے پرانی طرز پر سرخیوں کے ساتھ، ذیلی عنوانات کے ساتھ مضمون لکھتے ہیں۔ اس کی یاد رکھیے گا کہ امتحانی پرچہ میں اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ لوگ جب بھی پیراگراف تو بنا سکتے ہیں، ہاں اگر آپ لوگ اپنے طور پر اس کو رف طور پر اپنے پوائنٹس بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن نیٹ جس وقت آپ لوگ لکھ رہے ہوں تب پیراگراف تو بنا سکتے ہیں لیکن ذیلی عنوانات نہیں دیں گے۔ اسی طرح رموز و اوقاف کا خیال کرنا ہے، خوش خطی کا خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو امید ہے جی مضمون نویسی کی صلاحیت کو بڑھانے اور امتحان میں اچھے نمبرات کے حصول کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ جو مضامین ہیں ان کا اپنا بغور مطالعہ بھی کیجیے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے بیٹے سب سے پہلے مضمون دیا گیا ہے کتاب کے اندر ہے وہ ہے زمزم۔ آب زمزم کا مضمون بیٹے انتہائی اہم ہے۔ اس کا پس منظر جو ذکر کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا مختصر سے یہاں پر ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں جیسا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بیٹے یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، مواد لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیلپنگ بک جو ہے وہاں سے کسی بھی جگہ سے یا کسی بھی ہیلپنگ بک سے آپ اس کا مواد لے سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس قدر مواد حاصل کریں کہ وہ آپ 4 صفحات پر تک کم از کم جو ہے وہ تحریر کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے آپ لوگ شرح سرمایہ اردو جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی اگر آپ لوگ ہیلپنگ بک استعمال کرنا چاہیں اس کے مواد کے لیے تو وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ان اصول و قوانین کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جو آپ کے سامنے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو زمزم کے متعلق جو قواعد و انشاء میں لکھا ہے اس کو پڑھتے ہیں جی۔ وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا، دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے اور انہیں اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ بیٹے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی بیوی سے اولاد عطا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اولاد کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر اولاد عطا کی، ٹھیک ہے، تو اولاد ظاہری بات ہے اس حالت کے اندر جب بڑھاپے میں ملی ہو تو اور بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا کہ حضرت ہاجرہ کو حکم دے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لو اور اس ننھے بچے کو، ٹھیک ہے جی، جس سے بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو لے کر کہاں پر چلے جاؤ، جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ۔
تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد بیٹے کیا ہوا؟ اس کے بعد بیٹے کہتے ہیں جی کہ ماں اپنے ننھے شیر خوار کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپتی، ہوا جلی، گرم لو کے بھبوکے آنے لگے۔ ٹھیک ہے جی، ظاہری بات ہے بیٹے وہ صحرائی علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، تو اس کے اندر یہ کیفیت تھی۔ پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی۔ ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا۔ ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی۔ ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اوپر دیکھا، آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا، زمین کو تنور پایا۔ زمین اس قدر تپ چکی تھی کہ تندور کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ پانی پانی، ایک گھونٹ ایک قطرہ، میرے لیے، میرے بچے کے لیے۔ یہ کون آواز لگانا شروع ہو گئی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں جی شیر خوار اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خدا اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما۔ اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ تو ماں بیٹے یہ سسکتے ہوئے، بچے کی بے چینی نہیں دیکھی جا رہی ماں سے، تو بے چین ہو کر تڑپتے ہوئے یہ الفاظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گریہ زاری کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بچہ پیاس سے کہتے ہیں جی بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا تھا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو، کہ دن ہی بہت گرم تھا۔ ذرا دیر کو بچے کے سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی رگیں تک خشک کر دیتی۔ ٹھیک ہے جی، آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہوگی۔ ماں دیکھ نہ سکی، مضطربانہ پریشانی کی حالت میں اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا، مروہ پہاڑی پر چڑھی۔ قریبی بیٹے دو پہاڑیاں تھیں، مروہ اور صفا۔ تو پہلے مروہ پہاڑی پر چڑھی، بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا۔ پہاڑی پر اس وقت لیے چلی کہ دور دراز تک نظر دہرا سکے، کسی جگہ پر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر پانی جو ہے وہ نظر آ جائے، لیکن پانی کا نام و نشان تک نہ پایا۔ پھر صفا کی پہاڑی پر کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی درندہ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اب کہتے ہیں جی اب ماں کی بے تابی کی حد نہ تھی، وہ بے تاب تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، مگر ناکام واپس آتی۔ اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے۔ 7ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوئی دوڑی۔ کیا ہوا جی؟ 7ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھی، جہاں پر ایڑیاں ماری رگڑی تھی، وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ تو اس موقع پر بیٹے شاعر کہتے ہیں جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بناچاری، جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بناچاری، ہوا تھا چشمہ آب و سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ ٹھیک ہے جی، یہ شعر اس طرح آپ یہاں پر تحریر کر سکتے ہیں۔ آگے بیٹے کیا کہا جا رہا ہے جی کہ اب ماں کی بے تابی کی اگلا پیراگراف ہے جی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی منڈیر بنا دی اور فرمایا کہ زم زم یعنی ٹھہر جا، یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفاء کا پیغام لایا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بدو نے پانی پایا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پانی پلانے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی اور آخر وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی بڑے زوروں میں نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیٹے مختصر سا مضمون دیا گیا، آپ لوگ اس کے لیے شرح سرمایہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔
پھر اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنے کی پریکٹس